اچھا جی، تو یہ ہم آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ نیٹ ورک لیئر ہم شروع کی تھی اور ہم اس کو پڑھ رہے تھے کافی دنوں سے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو لیئر 3 بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری تیسری لیئر بھی ہے جی، اور یہ اس کو انٹرنیٹ لیئر بھی کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں ابھی پچھلے دنوں میں. ٹھیک ہے جی، تو اس میں وہ کہہ رہا ہے جی، بک ابھی آج اوپن کیا تاکہ ذرا بک کو بھی دیکھ لیں کہ اس میں کیا حالات ہیں. تو اس میں وہ آئی پی ورژن 6 اور آئی پی ورژن 6 اور 4 کو کہہ رہا ہے جی کہ یہ دو پروٹوکولز ہیں جو کہ اس لیئر پہ یوز ہوتے ہیں، اور یہ لیئر ڈیفائن کرتی ہے کہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، راؤٹ ہوگا. اور ساتھ میں دوسری بات یہ کہ یہ اینڈ نوڈز کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے یہ نوڈ. ٹھیک ہے جی، تو دو کام کرتی ہے یہ لیئر. ایک ایڈریسنگ کرتی ہے، ایڈریسنگ مینز آئیڈینٹیفیکیشن کرتی ہے کہ کون سی ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں نیٹ ورک کے اندر. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس چیز کو کوئی بھی چیز بھیج سکتے ہیں. تو جب ہم کسی کوئی چیز بھیجتے ہیں تو وہ ہم راؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دو کام یہ لیئر کرتی ہے. تو اس کے اندر پہلی بات ہم نے کی تھی جی کہ ایک پروٹوکول ہے جس کو ہم آئی پی پروٹوکول کہتے ہیں، اور اس پروٹوکول کے بارے میں ہم نے کافی باتیں کی ہیں کہ یہ ایک بہت ڈومیننٹ قسم کا پروٹوکول ہے، ویل نون پروٹوکول ہے. رابرٹ کان اور وینٹن سرف صاحب نے اس کو 1973 میں ڈیولپ کیا تھا، اور شروع میں یہ ایک ہی پروٹوکول ہوا کرتا تھا، ٹی سی پی آئی پی اس کا نام ہوتا تھا. بعد میں پھر اس کو سپلٹ کیا گیا ہے، اور پھر اب مزید اس کے جو ہے نا وہ آئی پی کے بھی دو پروٹوکولز جو ہیں وہ ہیں، دو ورژنز ہیں، ایک آئی پی ورژن 6 ہے اور ایک آئی پی ورژن 4 ہے. تو آئی پی ورژن 6 جو ہے وہ اتنا کافی عرصے سے آیا ہوا ہے. اس کا ایک میں نے باقاعدہ لانچ کیا تھا اس کو، لیکن ابھی تک یہ اتنا پاپولر نہیں ہے یا اتنا ڈومیننٹ نہیں ہے. ابھی تک زیادہ تر جگہوں پہ آئی پی ورژن 4 جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے ڈیو ٹو. ٹھیک ہے نا جی، تو اس کا آئی پی ورژن 6 کا یہی خاص بات ہے جی کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ایڈریسنگ رینج ہمارے پاس موجود ہے. انٹرنیٹ کمیونٹی نے یہ آبزرو کیا تھا جی کہ یہ 2011 میں جو ہے وہ رینج ختم ہو جائے گی، لیکن پھر ڈفرینٹ میکینزمس کے تھرو انہوں نے چیزوں کو کیری آن کیا ہوا ہے. ہر ایک نیٹ ورک کو ایک آئی پی دے دیا جاتا ہے، اور انٹرنلی وہ جو کل ہم نے بات کی تھی جی پرائیویٹ آئی پی ایڈریسنگ یوز کرتے ہیں، اور ایک پبلک ایڈریس ان کو دیا جاتا ہے. تو اس طرح سے کچھ مینجمنٹ انہوں نے کی ہوئی ہے تاکہ نمبر آف آئی پی ورژن 4 کے ایڈریسز جو ہیں وہ کم خرچ ہوں. لیکن پھر بھی کیونکہ یہ رینج اتنی بڑی نہیں ہے 2⁻32، اس کے جو رزلٹ بنتا ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبر ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ کروڑوں ڈیوائسز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہیں. تو یہ اس کو ایکوموڈیٹ نہیں کر پائے گا اگر کچھ عرصہ وہ اگر کسی طرح سے اس کو مینیج کر بھی لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ نہیں چلے گا. اس لیے آئی پی ورژن 6 کی طرف الٹیمیٹلی سب لوگوں کو جانا ہوگا جی. ٹھیک ہے جی، اس کو اور بھی ہم نے باتیں کی تھی کہ یہ ان ریلائبل پروٹوکول ہے. ریلائبلٹی جو ہے وہ اوپر والی لیئرز کے اوپر انشور ہوگی. یہاں پہ صرف ہم جو ہے وہ چیز کو پیکٹ کو پیک کرتے ہیں اور اس کو آگے ہم بھیج دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی وہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اویلیبلٹی اور لنکس جو ہیں اس کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی ٹائم پہ بھی جو نیٹ ورکس جو اویلیبل ہیں لنکس وہ فوراً سے ان کو خرچ کر لیا جاتا ہے یا ان کو یوز کر لیا جاتا ہے. اچھا جی، آئی پی پروٹوکول سمالر آئی پی پیکٹس، ایچ آئی پی پیکٹ از راؤٹڈ انڈیویجولی. تو یہ باتیں ہم نے کی تھی کہ جو ایک جو بڑا پیکٹس ہوتے ہیں یا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے نیٹ ورکس کی کیپیسٹی کے حساب سے، اور پھر ان کو آگے فارورڈ کیا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، تو اس کے اندر پھر چیک سم کا ایک میکانزم تھا جس کے تھرو ہم چیک کر لیتے تھے اور ہمیں ایرر جو تھا وہ ڈیٹیکشن اس کی ہو جاتی تھی. یہ بھی ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد یہ آؤٹ آف آرڈر اور یہ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں آئی پی کے اندر، یہ پھر ہائر لیئر کے اوپر یعنی کہ ٹی سی پی آئی پی یا ٹی سی پی پہ یہ ہینڈل کیے جاتے ہیں.
پھر آئی پی ورژن 4 کو ہم نے ڈیٹیل میں اس کی بات کی تھی کہ 32 بٹ کا ایڈریس ہے اور اس کا کچھ نیٹ ورک پورشن ہے اور کچھ اس کا ہوسٹ پورشن ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں اچھی طرح سے. یہاں پہ بک میں شاید اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوئی. پھر انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں یہاں پہ کلاسز ہیں, کلاس اے ہے, کلاس بی ہے اور کلاس سی ہے. یہ بات بھی ہم نے کی تھی جی. پھر کلاس کو ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کوئی آئی پی دیکھیں تو ہم فوراً سے سمجھ جائیں کہ یہ کون سی کلاس کا آئی پی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھیں. پھر ان کی رینجز ہم نے دیکھی تھیں کہ ٹوٹل نیٹ ورکس کتنے ہو سکتے ہیں اور ایک نیٹ ورک کے اندر کتنے نمبر آف ہوسٹ ہو سکتے ہیں. یہ بات ہم نے کی جی. اس کے بعد ٹھیک ہے جی, ٹیبل 18 شوز دیٹ دا آئی پی ایڈریس 170. ٹھیک ہے, تو 170 ہمیں پتہ کیوں چلا کہ یہ ٹیبل 18 میں اس کو بی میں رکھا ہوا تھا انہوں نے, تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کلاس بی کا آئی پی ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, تو کلاس بی کے اندر 65,534 اگر وہ کلاس فل ایڈریسنگ یوز کر رہے ہیں تو 65,534 ہوسٹ اس کے اندر ہوں گے. اس کے علاوہ جی ہم نے یہ بات بھی کی تھی جی. ٹھیک ہے جی, کلاس بی کے اندر 16,384 نیٹ ورکس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو 2 بٹس انہوں نے کہا تھا کہ ریزرو ہیں, تو باقی جو بٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں 14, اس کے ساتھ اگر 2^14 انہوں نے کیا ہے تو اس بیس پہ یہ اتنے نیٹ ورکس ہمارے پاس ہوں گے. تو بڑی کمپنیز جو ہیں انہی کو کلاس اے یا کلاس بی چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, باقی جو چھوٹی کمپنیز ہیں جس طرح کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں تو ان کے لیے کلاس سی بھی وہ بھی سوٹیبل ہے. لیکن بڑے اداروں کے لیے کلاس بی, آئی بی ایم ٹائپ کے ادارے جو ہیں وہ کلاس اے یا کلاس بی کو یوز کریں گے. میڈیم آرگنائزیشنز جو ہیں وہ کلاس بی کو یوز کریں گی اور اسمالر آرگنائزیشن جو ہے وہ کلاس سی کو یوز کریں گی. یہ بھی بات ہوئی تھی کسی ٹائم پہ. اس کے علاوہ جی کلاس فل نیٹ ورک ڈیزائن. ٹھیک ہے جی, تو انٹرنیٹ کے سٹارٹ میں تو یہ چل سکتا تھا, لیکن بعد میں کمپنیز نے جو ہے وہ پھر اس کلاس فل پرنسپلس کو وائلیٹ کیا اور اس کو چینج کیا, اور پھر اس کے بعد کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ آ گئی. تو اس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ کلاس لیس انٹر ڈومین راؤٹنگ کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی کانسیپٹ تھا, یہ بھی آیا جی. تو اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی جی. ٹھیک ہے جی, تو اس کے اندر ڈفرینٹ سب نیٹ ماسک جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ایک ہی کلاس کے 2 آئی پیز ہیں تو دونوں کا سب نیٹ ماسک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر سسٹم کو سب نیٹنگ کے نام سے جو ہے وہ کل پرسوں ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو سب نیٹنگ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سب نیٹنگ میں ہم ایک جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے اس کے آگے سے پھر ڈفرینٹ اس کے اندر نیٹ ورکس ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی پی نیٹ ورک ان اسمالر سب نیٹس ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور فردر جو ہے وہ آئی پی کے نیٹ ورکس بن سکتے ہیں. یہ باتیں بھی ہم کل پرسوں کرتے رہے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, کلاس سی وداؤٹ سب نیٹنگ. تو جب وداؤٹ سب نیٹنگ ہوگا کوئی بھی کلاس سی کا ایڈریس, جیسے یہ 196 ہے تو اس سے پتہ چل گیا جی کہ یہ کلاس سی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا جی. اچھا جی, تو اس کے بعد ہے جی ہیز اے نیٹ ورک پریفکس آف دس اینڈ ہوسٹ دس. ٹھیک ہے, تو اس کا یہ 3 پورشن نیٹ ورک کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کلاس سی کے. 24 بٹس نیٹ ورک کی ہوتی ہیں اور 8 بٹس جو ہیں وہ ہوسٹ کی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ آخری آکٹل جو ہے وہ ہوسٹ ہے اور باقی جتنا بھی ہے وہ سارا وہ نیٹ ورک پورشن ہے اس کا. یہ بھی ہم نے بات کی تھی. اسی طرح سے جی نیٹ ورک ماسک جو ہے وہ ہیکسا ڈیسیملز 4 ڈیسیملز نمبرز ہوتے ہیں 32 بٹ میں آئی پی ورژن 4 میں. تو اس کے اندر جو سب نیٹ ماسک ہے وہ چینج ہو سکتا ہے جی. تو اس کے لیے ہم نے شاید یہ اب کلاس سی ایڈریس ہے وتھ سب نیٹنگ. تو اس کی بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پہ سب نیٹنگ ہے کہ کچھ جو ہوسٹ کی جو بٹس تھیں اس کو اس نے اس میں کنورٹ کیا, نیٹ ورک بٹس میں کنورٹ کیا. 4 بٹس نیٹ ورک میں کیے ہیں, تو ان 4 بٹس کا جو ویٹ ہے اس کو اگر آپ ایڈ کر لیں 128 64 32 16 تو یہ 240 بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب یہ 4 بٹس نیٹ ورک کے لیے ہیں اور ہر ایک نیٹ ورک کے جو فردر جو سب نیٹس ہوں گے ان کے اندر یہ 2^4 ہوسٹ ہوں گے اور یا -2 بھی اس میں سے ہوگا. تو یہ 14 ہوسٹ ہوں گے ہر ایک نیٹ ورک کے اندر. یہ باتیں ہم کر چکے ہیں, آج ہم اس کو صرف ریوائز کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھا پچھلے دنوں میں. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ اس طرح سے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشنز جو ہوتے ہیں جہاں پہ صرف 2 ہی نوڈز ہوتے ہیں, ایک سینڈر ہوتا ہے دوسرا ریسیور ہوتا ہے. راؤٹرز کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ 2 راؤٹر جب آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں
تو ان کو پھر صرف 2 ایڈریسز چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی لوکیشنز کے لیے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ایڈریسنگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کا یہ جو /30 ہے یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے ایڈریسز یوز کریں جس کا سب نیٹ ماسک یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے جی ISPs جو ہیں وہ ٹھیک ہے جی 6 پبلک آئی پی ایڈریس ایچ اینڈ اونلی یوز 1 کلاس C IP ایڈریس. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ ISPs کو یہ اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ جی وہ جو IPs انہوں نے بائی کیے ہوتے ہیں ان IPs کو فردر اچھی طرح سے یوٹیلائز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار انسٹنس پرووائڈ 32 آرگنائزیشنز ود 6 پبلک IP ایڈریسز ایچ اینڈ اونلی یوزنگ 1 کلاس C IP ایڈریس نیٹورک فار اٹ. تو یہ آپ اس کو ایک ایز اسائنمنٹ بھی لے لیں یہاں سے اور اس کو کیلکولیٹ کر کے مجھے اس کے اسکرین شاٹس مجھے بھیجیں اس کو سالو کر کے کہ یہ کیسے ہوگا. تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے جی. کہتے ہیں تو میں اس کو کلاس میں بھی شیئر کر دوں گا آپ کے گوگل کلاس روم میں. اس کو آپ سالو کریں. یہ ISP ہے اور اس نے کیا کرنا ہے جی 32 آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے اس نے پبلک IP ایڈریسز دینے ہیں اور اس میں سے ایک جو ہے وہ کلاس C کا ایک IP ایڈریس ہے اور اس نے آگے سے پھر 32 فردر نیٹورکس بنانے ہیں. تو وہ کیسے بنائیں گے. پھر پرائیویٹ IP ایڈریسز کی ہم نے کل بات کی تھی. تو یہ جو 3 لائنز ہیں جی یہ ہمارے پاس یہ پرائیویٹ IP ایڈریسز ہیں. تو یہ کلاس A کا ہے, یہ کلاس B کے پرائیویٹ IP ایڈریسز ہیں اور یہ کلاس C کے پرائیویٹ IP ایڈریسز ہیں. یہ انٹرنل نیٹورکس کے اندر یوز ہوں گے. یہ پبلک ٹریفک کے لیے نہیں ہوگا بلکہ جو بھی آرگنائزیشن ہے اس کے پرائیویٹ جو ٹریفک اس کے انٹرنل چل رہی ہوگی اس کے لیے یہ یوز ہوں گے. تو ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے جی. اس کے بعد جی ٹھیک ہے جی. تو یہ سیپریٹ سب نیٹس ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کے انوائرمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں جی کہ آپ ڈفرینٹ سب نیٹس آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو IP ایڈریسز آپ کے پاس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, آپ ان کو بہتر مینیج کرتے ہیں. جتنے آپ کو ضرورت ہے کسی ایک سب پارٹ میں آپ اسی حساب سے چھوٹے چھوٹے نیٹورکس بنا لیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کے پاس اس طرح کے ڈفرینٹ سرورز کا ایک آپ سب نیٹ بنا لیتے ہیں, ایک ورک اسٹیشنز کا بنا لیتے ہیں. اس طرح سے ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے حساب سے آپ یہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ڈی میلیٹرائز زون ہے اس کی آگے بات ہوگی, ہم آگے چیپٹر میں اس کی بات کریں گے یا اسی چیپٹر کے اینڈ میں ہم اس کی بات کریں گے. اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ کوئی خاص چیز ہے, دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. پرنٹرز کے لیے, ریموٹ سرور یوزرز کے لیے, سرور کلسٹرز کے لیے, تو یہ ڈفرینٹ کے لیے آپ ڈفرینٹ سب نیٹس آپ بنا سکتے ہیں. سیپریٹ سب نیٹس ایڈریس رینج ہوگی تو وہ آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ سب نیٹنگ کو سمجھ گئے ہیں تو یہ چیزیں آپ ڈفرینٹ انوائرمنٹ کے حساب سے آپ خود بنا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے کل بات کی ہے جی IP ورژن 6 کی. The internet growth has created a need for more addresses then IP version 4 is capable of delivering. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کل ہم نے بات کی تھی کہ ہماری جو رینج ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. IP version 4 70s میں آیا ہے تو اس کے بعد سے کتنی ڈیولپمنٹ ہو کی ہے, کتنے ہوسٹ جو ہیں یا کتنے سسٹم جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ گئے ہیں. تو اب اس رینج سے یا اس ٹائم کے حساب سے اب گزارا نہیں ہے. تو اب کسی نئے IP ورژن کی کسی ورژنس کی ضرورت ہے تو وہ IP ورژن 6 ہے. بہت پہلے آیا 1998 میں, پھر 2011-12 میں پھر اس کو لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو سالو دا پرابلم آف لمیٹڈ IP ایڈریس رینج. تو ہمارے پاس ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ 128 بٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے اور اس کے اندر 8 گروپس ہوتے ہیں اور اس کے اندر 4 ہیکساڈیسیمل ڈیجٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو یہ ایک 4 ہیکساڈیسیمل ڈیجٹس ہو گئے, یہ پھر 4 ہو گئے, یہ پھر 4 ہو گئے, اور اس طرح کرتے کرتے یہ 16 ہوں گے جی. 16 بٹس ہوں گے ہر ایک میں اور اس طرح کے 8 گروپس ہوں گے. ٹھیک ہے. 2 3 4 ٹھیک ہے. تو 8 گروپس ہیں. تو ہر ایک کے اندر جو ہے وہ 16 0 سے لے کے 15 تک یہاں پہ نمبرز آ سکتے ہیں. تو 16 ہیکساڈیسیمل جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. تو یہاں پہ 16 کی پاور یہ جو کتنے نمبر بن کے جی, کتنے نمبر ہیں 32. تو 16 پاور 32 اتنی بڑی رینج ہے اور جس کو انہوں نے پھر کیلکولیٹ کر کے بھی آپ کو بتایا ہوا جی کہ یہ ان پریکٹس اٹ از مچ لیس. ٹھیک ہے جی. تو یہ IP ورژن 4 کے حساب سے تقریباً 4 بلین ایڈریسز بن جاتے ہیں
लेकिन इस केस में अब आपके जो है वो, अगर आप IPv6 यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ये एड्रेसिंग रेंज जो है वो अवेलेबल है, जिसमें आप इतने नंबर ऑफ़ नोड्स को हर एक को सेपरेट एक IP एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 4 बिलियंस थे और यहाँ पे ये 3.4 इंटू 10⁻38 और इसको वो नंबर्स में कुछ बता रहे जी 34,000 बिलियन 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 बिलियन। तो ये बहुत बड़ी रेंज है। तो जो हमारे टीचर थे उस दफ़ा क्लास में आए तो उन्होंने कहा जी कि जी अगर आप कायनात के एक एक ज़र्रे को भी जो है ना वो अगर आप देंगे एक IP एड्रेस वर्जन 6 का तो आप दे सकते हैं, ये इतनी बड़ी रेंज है। इसके बाद आ गया जी ठीक है, तो आपके पास अब मोबिलिटी का ज़माना है, आप ये चाह रहे हैं जी कि आपकी हर एक डिवाइस के पास जो है वो एक IP एड्रेस हो। आपके घर में अगर पंखा है तो आप कहते हैं जी उसका भी एक IP एड्रेस हो, तो आप उसको भी स्मार्टली उसको ऑन करें। हेलो, किसको मसला है? किसका माइक बोल रहा है जी? अपना माइक बंद रखें जी। वो क्वेश्चन है तो फिर बेशक ठीक है आप ऑन कर लें, लेकिन खाम माइक ऑन ना करें, फिर ज़रा बीच में इको आती। अच्छा जी, तो आपके पास स्मार्टफोन्स और इस तरह का एरा है अभी, तो इसमें अब आपके पास डिफरेंट किस किस्म के अगर होंगे आपके पास IP एड्रेसेस की रेंजेस इतनी बड़ी होंगी तो तब आपका गुजारा चलेगा, वरना आपका गुजारा नहीं है। तो उसके लिए भी IPv6 की आपको ज़रूरत थी। फिर इसके अंदर हेडर लेंथ जो है वो फिक्स है जी। हार्डवेयर बेस्ड राउटर्स कैन बी मेड मच मोर एफिशिएंट लीडिंग टू फास्टर नेटवर्क। तो ये इसके अंदर कुछ इन्होंने लेंथ किसी चीज़ की हेडर की जो कि कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए फ़िक्स कर दी है। तो अब आपको ज़्यादा एफिशिएंसी इसके अंदर मिलेगी और ज़्यादा पहले जो था वो जो हेडर्स हुआ करते थे वो डायनामिक होते थे, कभी उनका साइज़ बढ़ जाता था कभी उनका कम होता था IPv4 में। तो यहाँ पे उन्होंने उसको फिक्स लेंथ कर दिया। फिर हमने ये बात भी कल की थी जी कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर डिवाइस को अगर नेटवर्क IPv6 का एड्रेस दे रहा है तो फिर तो ठीक है, वो DHCP सर्वर से मिल जाएगा उसको। लेकिन अगर DHCP सर्वर नहीं है तो वो ख़ुद को खुद भी कॉन्फ़िगर कर सकता है और ख़ुद को अपने आप को एक IP एड्रेस दे सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी रेंज है कि वो अपने आप को एक यूनिक IP एड्रेस वहाँ से दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर एंड टू एंड कनेक्टिविटी है। हर एक डिवाइस का एड्रेस जो होगा वो यूनिक होगा, और इसी तरह से जब किसी दूसरी डिवाइस के साथ वो कम्युनिकेट करता है और अगर दोनों IPv6 के ऊपर हैं तो दोनों के एड्रेसेस यूनिक होंगे और वो खुद को दे सकते हैं और वो उनको नेटवर्क भी दे सकता है। इस तरह से जी स्पेशलाइज्ड ट्रैफिक लाइक, ठीक है, तो ये स्ट्रीमिंग वीडियो और इस तरह की ट्रैफिक के लिए इसके अंदर एडेड सपोर्ट है, तो इसलिए इसके अंदर क्वालिटी ऑफ सर्विस है। तो अब वॉइस ओवर IP या इस तरह की जो स्ट्रीमिंग की सर्विसेज हैं वो आपको मिल सकती हैं अगर आप IPv6 को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद क्या है जी सिक्योरिटी, IPv6 सपोर्ट्स ऑथेंटिकेशन एंड प्राइवेसी इन द प्रोटोकॉल इटसेल्फ। तो इस प्रोटोकॉल के अंदर ये बिल्ट इन फीचर्स हैं सिक्योरिटी के, तो इसलिए ये ज़्यादा सिक्योर है। तो आपकी जो ट्रैफिक है उसका किसी के कंप्रोमाइज़ होने का, उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ होने का चांस कम है। और क्योंकि हमने कहा कि ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन है, एक एंड से कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी दूसरे एंड तक जाएगी, और वो क्योंकि यूनिक एड्रेसेस सबके पास होंगे तो वो इस तरह कर सकते हैं। फिर इसके बाद जी जब भी किसी नेटवर्क के अंदर आपने ट्रैफिक इनिशिएट करनी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ट्रांसमिशन यूनिट क्या है उस नेटवर्क का। IPv6 जो है वो इस चीज़ को डिस्कवर कर लेता है, MTU को डिस्कवर कर लेता है और उस तरह से जो साइज़ रिक्वायर्ड होता है ट्रैफिक के लिए उसी में आपसे कम्युनिकेशन करवाता है। IP6 हैज़ अ क्लियर एडवांटेजेस ओवर IPv4, तो इसकी अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, तो ये ज़्यादा उससे एडवांस है, एडवांटेजेस भी ज़्यादा हैं। नेटवर्क बायाल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, अब जो इंटरनेट अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं जैसे विंडोज़ 10 आया है तो उसके अंदर भी अगर आप देखें तो जहाँ पे आप IPv4 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वहीं पे आप IPv6 को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट वाइडली डिप्लॉयड, ठीक है। तो अब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं पुराने उनके अंदर इस चीज़ की सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो नई चीज़ों के अंदर है लेकिन पुरानों के अंदर नहीं है। तो फिर ये एक इशू बनता है कि पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि IPv4 के लिए बना है और उसके अंदर हार्डवेयर में बिल्ट इन ऐसी चीज़ें बना दी गई हैं, तो अब वो क्या करें,
کیونکہ آئی پی ورژن 6 جو ہے وہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کی رینج زیادہ ہے، اس کا ایڈریس بڑا ہے، تو یہ ان کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو ہے اس کے ساتھ، اس کی ڈپلائمنٹ میں یا اس کی وائڈ اسپریڈ گروئنگ میں یہ ایک ایشو ہے کہ اس کا یہ بیکورڈ کمپیٹیبل اٹ سیلف نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے، آپ کو ڈفرینٹ وینڈر سے سپورٹ چاہیے. اگر وہ سپورٹ آپ کو دیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سپورٹ نہیں دیتے تو پھر آپ کو ایشوز ہیں اس کی ڈپلائمنٹ کے یا اس کے وائڈ اسپریڈ یوز کے لیے. پھر ہم نے بات کی تھی، شاید نہیں کی تھی تو یہ آج بات کر رہے ہیں جی، دا موسٹ آبویس ڈپلائی ماڈل. اچھا، تو اب کچھ ڈپلائمنٹ ماڈلز ہیں کہ آئی پی ورژن 6 کو کیسے آپ نے جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے جی، ایک یہ تھیوری ہو سکتی ہے، this is a full IPv6 implementation between multiple locations of an organization, where all locations over IPv6 only and the locations are connected using an IPv6 WAN network. تو ایسا ہونا چاہیے جی کہ آپ کے ڈیڈیکیٹڈ نیٹورکس ہوں اور ان نیٹورکس کے اندر سب جو ہیں وہ IPv6 کو یوز کریں. آپ کا نیٹورک بھی، آپ کے پورے جتنے بھی اس کے اندر انفراسٹرکچر ہے وہ سارے جو ہیں وہ IPv6 کو یوز کریں، اور اس طرح کے وائڈ اسپریڈ نیٹورکس جو ہیں وہ بلڈ کیے جائیں. تو یہ ایک ڈپلائمنٹ ماڈل ہو سکتا ہے. لوکیشنز آر کنیکٹڈ یوزنگ IPv6 WAN نیٹورک. ٹھیک ہے، تو چھوٹے چھوٹے لینز ہوں گے، ان لینز کے اندر ساروں کے اندر IPv6 یوز ہو رہا ہوگا، اور پھر ان کے تھرو آپ کا وینس بھی جو ہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اگر آپ وین کے اندر ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کنیکشن آپ کو وین سے باہر کمیونیکیشن کرنی ہے، وین تو پورے کا پورا آپ کا IPv6 ہے، لیکن جب آپ اس سے باہر کمیونیکیشن کریں گے تو پھر آپ کو کسی ٹرانسلیشن کی، کسی اس چیز کے لیے چینج کرنے کی آپ کو ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہر جگہ پہ تو IPv6 نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، تو آپ کے نیٹورک کے اندر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا پورا نیٹورک IPv6 پہ ہے تو اس طرح کے نیٹورکس کے اندر آپ کمیونیکیشن کروا سکتے ہیں، IPv6 آپ کے اوپر ڈپلائی کروا سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈپلائمنٹ ماڈل ہو سکتا ہے. دوسرا ڈپلائمنٹ ماڈل وہ کہہ رہے ہیں جی پروٹوکول ٹرانسلیشن. ان دس سینیریو سیپریٹ راؤٹر رنس. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں جی کہ آپ کے جو ہیں وہ ڈفرینٹ راؤٹرز ہوں جی، IPv4 کے لیے الگ ہو اور IPv6 کے لیے الگ ہو. ٹھیک ہے، تو ان ڈفرینٹ راؤٹرز ہوں اور وہ ڈفرینٹ قسم کی کمیونیکیشن کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہوں. تو یہ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ڈپلائمنٹ ماڈل ہو سکتا ہے. A separate router runs IPv4 on one port and IPv6 on another. تو یہ راؤٹر کے اندر یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ دونوں طرح کی کمیونیکیشن کو ڈفرینٹ پورٹس کے اوپر ڈیل کر سکتا ہے، مینیج کر سکتا ہے. اور the router performs protocol translation. تو ان ڈفرینٹ پورٹس جن کے اوپر ڈفرینٹ IP کے ورژن چل رہے ہیں ان کے درمیان میں ٹرانسلیشن اگر کوئی راؤٹر ہے اور وہ کر دیتا ہے آپ کو تو پھر تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس طرح سے بھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک ڈپلائمنٹ ماڈل ہے، اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں جی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک اور بات ہو سکتی ہے جی ڈوئل اسٹیک ہو، کہ جو آپ کے آپریٹنگ سسٹمز بناتے ہیں جیسے ونڈوز 10 ہے تو اس کے اندر میں نے دونوں چیزوں کی سپورٹ رکھی ہوئی ہے. آپ کو آپ کی مرضی ہے کہ آپ IPv6 یوز کرتے ہیں یا آپ IPv4 یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے جتنا بھی اکوپمنٹ بنے، موبائلز ہیں یا ڈفرینٹ آپ کے جتنے بھی اکوپمنٹ بن رہا ہے، جہاں پہ بھی آپ نے IP کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو اس کے اندر دونوں پروٹوکولز کی فیسلٹی رکھ دی جائے. اور پھر جو بھی ڈیوائس ہے وہ اگر صبح IPv4 والے نیٹورک میں آئے تو IPv4 کو انیبل کر لے، اور اگر شام کو وہ IPv6 والے نیٹورک میں آ جاتی ہے تو وہ IPv6 کو یوز کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جب ماڈل ہوگا، ڈوئل اسٹیک ہوگا ڈیوائسز کے اندر، تو اس کو ہم کہیں گے جی ڈوئل اسٹیک. ٹھیک ہے، تو دونوں پروٹوکولز کی سپورٹ جس کے اندر ہوگی. جی کیا مسئلہ ہے؟ کس کی؟ اٹھا کے بات کرو. اٹھا کے بات کر لو یار، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے سن لو بس. ٹھیک ہے، اچھا جی. تو ہم پھر بات کر رہے تھے جی کہ ڈوئل اسٹیک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے پھر ایک اور انہوں نے اسکیم سوچی ہوئی ہے جی جس کو وہ 624 کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جتنے بھی پیکٹس ہیں وہ آپ کے انکیپسولیٹ ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ کے IPv4 کے جو پیکٹس ہیں ان کے اوپر IPv4 جو ہے اس کا ایک ہول چڑھا دیا جائے، اور جتنے بھی پیکٹس ہوں
सभी बस छोड़ दो कॉल को यार, मैं कॉल नहीं सुनता अभी, बस बंद कर दो, बस कॉल बंद कर दो, हाँ काट दो। अच्छा जी, इसके बाद जी वो कह रहे हैं जी कि आपके जो पैकेट्स हैं IPv6 के, क्योंकि IPv4 तो हर जगह पे उसकी सपोर्ट है और वो चल रहा है, हर जगह पे आप IPv4 यूज़ कर सकते हैं और आप करंटली यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने IPv6 पे जाना है तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो IPv6 के पैकेट्स हैं और उनके ऊपर IPv4 का पैकेट चढ़ा दिया जाए, यानी कि IPv4 के अंदर ही आपके IPv6 के पैकेट्स मर्ज हो जाएं और बाहर जो है वो एड्रेसिंग जब लगे तो एड्रेसिंग IPv4 की लग जाए, ठीक है। और जब आपके डेस्टिनेशन पे वो चीज़ पहुंचे तो वहाँ पे वो आपने वो उतार के डी एनकैप्सुलेट करके तो उसके अंदर से IPv6 का पैकेट जो है वो निकाल दिया जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है, ये भी एक डिप्लॉयमेंट मॉडल है। तो इनको आप देखें, डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं IPv6 के। फिर उसके बाद तो कह रहे हैं जी कि डुअल स्टैक जो है वो सिंपलेस्ट वे है और आसानी से इस तरह से हम IPv6 की तरफ जो है वो चेंज हो सकते हैं। हमारी सारी डिवाइसेस उसके अंदर जा सकती हैं कि जितनी भी डिवाइसेस होंगी उनके अंदर IPv4 की भी सपोर्ट हो और IPv6 की भी हो। जो थर्ड वाला है डुअल स्टैक, तो ये अगर हो तो ये सबसे आसानी से हम इस प्रोटोकॉल की तरफ जा सकते हैं। दे कैन स्पीक टू एनी डेस्टिनेशन वेदर इट इज़ IPv4 और IPv6। तो अगर किसी जगह पे IPv6 है तो वो डिवाइस IPv6 को यूज़ करना शुरू कर दे। अगर IPv4 की सपोर्ट है उस राउट नेटवर्क के अंदर तो वहाँ पे वो IPv4 यूज़ करना शुरू कर दे। तो ये इन्होंने एक डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है वो इसको यहाँ पे सजेस्ट किया है कि ये बेहतर है। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द डिप्लॉयमेंट एंड द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ द पब्लिक इंटरनेट आर स्टिल IPv4 ओनली, ठीक है जी। तो इसलिए मसला है कि ज़्यादातर लोग अभी भी IPv4 पे हैं, तो उनकी वजह से हमें इस तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन एक दफ़ा एक एरा गुजरेगा तो हम फिर आसानी से जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। फिर इसी तरह से एक और है जी, इसी लेयर के ऊपर आपकी किस लेयर की बात हो रही है जी, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर पे एक और प्रोटोकॉल है जिसको वो कहते हैं जी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये भी इंटीग्रल पार्ट है जी IP प्रोटोकॉल का। तो जब एरर मैसेजेस हों या टेस्ट मैसेजेस हों तो उसके लिए यूज़ होता है। जैसे आपने कॉमनली सुना हुआ है जी पिंग और ट्रेस राउट। तो ये दो कमांड्स आपने देखी हुई हैं और इनको आप यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो आपने यूज़ की हुई है। जैसे आप किसी भी नेटवर्क को अगर आप लिखें उसमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ट्रेस राउट www.google.com, ये मैं अभी लिख रहा हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ और ये आपको बता देता है जी कि यहाँ से google.com की तरफ जो आपके पैकेट्स जा रहे हैं वो कौन कौन से राउट पे जा रहे हैं। तो वो आपको बता देता है जी कि आपका पहले जो ट्रैफिक मुझे बता रहा है जी कि अब आपकी पहली जो ट्रैफिक है वो 192.168.10.1 पे गई है जो कि मेरा राउटर है। फिर उसके बाद जो उन्होंने मेरे साथ इमीडिएटली जो डिवाइस लगी हुई है उसके आगे वो 10.253 है जी, .16.1 है। और इस तरह से वो हमें आगे वो बता रहा है और एंड तक लेके जा रहा है और बता रहा है जी कि आपके जो google.com है उसका IP है जी 172.217.19.4। तो ये चीज़ें आप अगर आप करेंगे ट्रेस राउट google.com तो वो आपको बता देगा कि जी आपके पैकेट्स किस तरह से जा रहे हैं। इस तरह से जी पिंग की कमांड होती है। पिंग की कमांड अक्सर हम नेटवर्क्स में यूज़ करते हैं और उससे भी पता चल जाता है जी कि फ़लाँ जो डिवाइस है वो अभी रीचेबल है या नहीं है। तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में शेयर करता हूँ जो मैंने अभी ट्रेस राउट की कमांड लगाई है। वो जो ग्रुप है जी व्हाट्सएप वाला, पता नहीं अभी मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ग्रुप पे मैसेज किया था, उसमें मैसेज नहीं किया था क्लास का। नहीं सर, उस क्लास में भी नहीं आया था सर। ये बुक पे दोबारा भेज देनी है, ये गुम ही की है कहीं। अच्छा जी, ठीक है माइक बंद रखें, भेज देते। अच्छा जी, इस तरह से दूसरी कमांड है जी पिंग कमांड। और पिंग कमांड जो है वो उसके साथ भी आप चेक कर लेते हैं कि कौन सा होस्ट अभी रीचेबल है और कौन सा रीचेबल नहीं है। तो इन दोनों के पीछे जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है जी वो आपका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है और ये भी नेटवर्क लेयर की एक चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद जी
اگلی بات آ جاتی ہے جی راؤٹنگ کی. راؤٹر کاپیز آئی پی پیکٹ بٹوین سب نیٹس. ٹھیک ہے, تو اس کو آج کریں یا کل کر لیں؟